आसरा आ गया आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जारी है, जिसका कल आगाज़ हुआ था और कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था सारा वाक़या। और बात यहाँ तक पहुँची थी कि जब जनाब मरियम के यहाँ विलादत हज़रत ईसा मुतवक्की थी, तो एक दफ़ा फ़रिश्ता आया था पहले, और अब जब विलादत का वक्त ऐन करीब था तब दोबारा एक फ़रिश्ता आया। और हमने कल दास्तान यही रुकी थी कि फिर क्या हुआ, वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले आपने जाना कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या का भी आपने वो सारा वाक़या सुना था। आज अब बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ हमने कल रोकी थी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब था। जनाब मरियम के पास दोबारा फ़रिश्ता आया और फ़रिश्ते ने कहा, क्या कहा? फ़रिश्ता कहता है, आप बिल्कुल परेशान न हो, अल्लाह आपके साथ है। अब इसका पस मंज़र आपके जहन में वो सारा कल बयान हुआ कि जनाब मरियम ने इस हवाले से अपना कंसर्न शो किया था कि पहले तो ये कि विलादत कैसे होगी, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। तब फरिश्ते ने कहा था कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। फिर आपने ये कंसर्न शो किया था कि अगर ये मोजिज़ा हो भी गया तो मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगी, जनाब मरियम की इस्मत के क्या कहने। तो ये इस तनाजुर में फरिश्ते ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है। और फिर साथ क्या कहा, और ये सारी आयात ये जब भी बयान करें ये कुरान मजीद की आयात का मफ़हूम है। साथ ही कहा कि आप, जनाब मरियम से कहा जा रहा है, आप खजूर के इस दरख्त को हाथ से हिलाएं, आप पर खुद ब खुद ऊपर से खजूरें गिरेंगी, आप उनको खा लीजिएगा। वही मीठे पानी का चश्मा था जिससे आप पानी पी लीजिएगा। यानी आपकी खाने पीने का बंदोबस्त इस पर्टिकुलर टाइम में इस अंदाज से होगा कि आप इस खजूर के दरख्त को हिला लीजिएगा और यहाँ से चश्मा भी जारी हो जाएगा जिससे आप पानी पी लीजिएगा। और साथ ही एक और बात भी कहेगी कि अगर किसी आदमी को, किसी शख्स को आप आप अपनी तरफ आता देखें, यानी विलादत के बाद अगर आप किसी को अपनी तरफ आता देखें तो उससे कह दीजिएगा, मैं खामोश रहूंगी, मैंने खामोश रहने की नजर मानी है, मैं रोजे से हूं इसलिए मैं बात नहीं कर सकती, बात ना कीजिएगा। किस्सा मुख्तसर ये, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। अब क्या होता है आगे सुनिए। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। पैदाइश के बाद जनाब मरियम अपने कबीले में वापस गई। और अब जब कबीले में वापस गई है जनाब मरियम, तो वहां एक कोहराम मच गया, एक शोर मच गया कि ये क्या माजरा है, ये क्यों कर मुमकिन हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ। अब कोहराम इसलिए मच गया कि ज़ाहिर जनाब मरियम इंतहाई मुकद्दस खानदान बनी लावी से ताल्लुक़ रखती थी जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। और दूसरे ये कि आपको याद है कि जनाब मरियम के हवाले से कि वो अल्लाह के लिए वक्फ शुदा थी। वालिदा ने नजर मानी थी कि औलाद को अल्लाह के लिए वक्फ करूंगी, तो अल्लाह के लिए वक्फ शुदा थी, गैर शादीशुदा थी। तो अब वो माजरा हुआ जिसका अंदेशा जनाब मरियम ने जाहिर किया था विलादत बासआदत से कबल। वो क्या, लोगों ने आप पर तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू किए। अल्लाह अकबर। अब आपको याद है कि ये भी कहा गया था कि जवाब अगर इस तर्ज का मामला हो तो वो बच्चा जो इस दुनिया में आएगा वो खुद जवाब देगा। तो अब क्या हुआ, अब आप सारा मंजर सोचिए। विलादत बासआदत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो गई है, लोगों ने जनाब मरियम अब अपने कबीले में आई हैं, लोगों ने आप पर तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। जनाब मरियम इन इल्जामात को तहम्मुल से सुन रही हैं, यहां तक कि इन इल्जामात को सुनने के बाद जनाब मरियम ने अब बच्चे की तरफ इशारा किया तो इल्जाम लगाने वाले हैरान हो गए और हैरान होकर कहने लगे, फिर पूछने लगे, अरे मरियम हम आपसे वजाहत मांग रहे हैं, आप इस बच्चे की तरफ इशारा कर रही हैं, ये बच्चा हमें क्या बता सकता है। अभी ये डायलॉग, अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि उस वक्त मजमे की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने गहवारे में मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम को बोलता पाया। बच्चे ने कहा, मैं ईसा इब्न मरियम हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, क्या शान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। गहवारे में बच्चा बोल रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे इंजील नामी किताब अता फरमाई है,
آج جس دن میں دنیا میں آیا ہوں وہ دن بھی مبارک ہے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا وہ دن بھی مبارک ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ، سلام ہے مجھ پر، سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اور جس دن جاؤں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، سلام ہے اس دن پر۔ اب چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، اچھا ایک طرف یہ سارا معاملہ، اب اسی دور میں یعنی آپ نے یہاں تک یہ داستان سن لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اسی دور میں اب ایک بادشاہ تھا، نام تھا ہیروڈس۔ اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہودیوں کے ہاں ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں اچانک سے اس بادشاہ کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان دونوں چیزوں میں ربط ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اب آپ یہاں آئیے، بادشاہ ہے، نام ہے ہیروڈس، خواب میں دیکھا یہودیوں کے ہاں ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، وہ ڈر گیا، اور جب نجومیوں سے اس نے پوچھا تو انہوں نے اس خواب کی سچائی کے بارے میں ان کو بتایا، تب اس کے حکم سے اس دورانیے میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا۔ یہ ایک اور بات۔ اب آئیے دوبارہ حضرت زکریہ علیہ السلام پہ۔ آپ کو وہ ساری داستان یاد ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کفالت کرتے تھے، جناب مریم کو دیکھا، بے موسم کے پھل دیکھے، وہاں پر دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی جس کے بعد انہیں اولاد عطا ہوئی؟ وہ دعا بھی اسی انداز سے قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے کیا کہا، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار سے دعا کی مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بے اولاد ان کو اولاد ہے صالح عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو اب آئیے حضرت زکریہ علیہ السلام پر۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کچھ بڑے تھے اور رشتے میں خالہ زاد تھے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر یہ ذمہ داری سونپی یحییٰ علیہ السلام کہ وہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی بشارت دیں۔ یہ ذمہ داری حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سونپی گئی۔ کون یحییٰ علیہ السلام؟ جن کے بارے میں سارا واقعہ عرض کیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام جنگلوں میں رہتے تھے، کھال ان کا لباس تھا، شہد ان کی غذا تھی، اور وہ لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے کہ مسیح جس کے تو منتظر تھے وہ آنے والے ہیں۔ تو اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، اور بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ یہ بھی، جو کہ ہے حضرت یحییٰ سے متعلق، حضرت زکریہ کے بیٹے۔ یہ جو بادشاہ تھا ہیروڈس، جس کا بھی ہم نے آپ سے تذکرہ کیا، معاملہ یوں ہوا کہ ایک موقع پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ پر اس کے ایک ناجائز تعلق پر سخت الفاظ میں تنقید کی۔ کیا مطلب؟ وہ بادشاہ اپنی ایک محرم سے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا، جو کہ شرعاً اجازت نہیں تھی، اپنی ایک محرم سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مذمت کی، اس کی تنقید کی۔ روایات میں ہے کہ وہ بادشاہ اپنی بھتیجی سے عقد کر رہا تھا اور آپ نے اس پر تنقید کی۔ اس بات پر بادشاہ آپ سے ناراض تھا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اس دنیا سے جانے کے حوالے سے بڑا اہم واقعہ ہے اور داستان عیسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے۔ بادشاہ یہ کام کر رہا تھا، عقد کر رہا تھا، اور یحییٰ علیہ السلام نے اس پر تنقید کی۔ بادشاہ اس بات کا آپ سے بہت ناراض تھا، اور جس سے عقد کر رہا تھا وہ بھی آپ سے بالکل خوش نہیں تھی، یحییٰ علیہ السلام سے۔ لیکن بادشاہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے، یحییٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ سکے۔ لیکن ایک روز کیا ہوا، اس خاتون نے، یہ عورت جو کہ جس سے بادشاہ نکاح کا خواہش مند تھا، اس بدبخت عورت نے اس بادشاہ سے یہ کہا کہ اگر مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہو تو ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ اگر مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہو تو حق مہر کے طور پر کچھ دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ اگر مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہو، حق مہر کے طور پر مجھے یحییٰ نبی کا سر چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو پہلے اس بادشاہ نے خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بار بار پیغامات بھجوائے کہ آپ اس عمل کی مذمت کرنے سے باز رہیے، آپ یہ نہ کیجئے۔
یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا جو حق کا پیغام ہے میں تو وہی بات کروں گا، اس نکاح کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ یحییٰ علیہ السلام اپنی بات کرتے رہے، بادشاہ نے چاہا کہ وہ خاتون، وہ عورت بھی کوئی اور فرمائش کر دے، لیکن ایسا نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے اس عورت کی خواہش پر اپنے کارندے بھیجے۔ یحییٰ علیہ السلام سے پھر کہا گیا کہ اپنی اس بات سے، اس عمل کی تنقید سے آپ باز آ جائیے۔ یحییٰ علیہ السلام اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے، جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، یحییٰ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہاں تک کہ بادشاہ نے کارندے بھیجے اور ان کارندوں نے یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر ایک تشت میں سجا کر بھرے دربار میں اس خاتون کو پیش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے علماء سے یہاں تک سنا کہ کچھ روایات میں یہاں تک ہے، کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ نہ صرف سر مبارک قلم کیا گیا بلکہ ایک تشت میں یا ایک پیالے میں یحییٰ علیہ السلام کا خون بھی پیش کیا گیا وہاں پر دربار میں۔ استغفر اللہ۔ اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے، حضرت امام حسین نے بھی یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تواتر کے ساتھ کیا ہے، ان کا بھی سر مبارک قلم ہوا تھا۔ حضرت امام حسین نے بہت تواتر کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین کا یہ جملہ تک ہے کہ اس دنیا کی بے وقعتی کے لیے یہی کافی ہے کہ یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے ایک بدکار عورت کے پاس بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ سید الشہداء امام حسین کے جملے ہیں کہ اس دنیا کی بے وقعتی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یحییٰ جیسے نبی کا سر کاٹ کر ایک بدکار عورت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے اور حضرت یحییٰ کی شہادت ہو گئی۔ داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی، اللہ کے حکم سے آپ کو ایک بیابان میں آزمایا گیا۔ کیا آزمائش تھی؟ شیطان آیا، شیطان نے آپ کو آزمانے کی کوشش کی۔ یہ وہی شیطان ہے جو کل آدم علیہ السلام کے پاس گیا تھا، یہ وہی شیطان ہے جو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ اس نے الگ الگ اپنے حربے آزمانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اور اس واقعے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور اہم حکم ہوگا خداوند تعالیٰ کی طرف سے۔ اب شیطان یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون سا حربہ آزما رہا ہے، کلرز کریں گے انشاءاللہ۔